الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ 2 جمعہ سے نماز پر بیان ہو رہا ہے۔ پہلا بیان اس پر تھا کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور با جماعت نماز کی کیسی کیسی فضیلتیں ہیں، اور نماز کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور نہیں ہے۔ فرمایا جیسے بغیر سر کا آدمی نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے بغیر نماز کا مسلمان نہیں ہوتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آسانی سے 5 وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں، جبکہ حضور کا انداز بیان ایسا ہے کہ گویا بغیر نماز کے آدمی مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگرچہ علماء جو ہے اصولوں کے روشنی میں اس کی مختلف توجیحات کرتے ہیں، لیکن حضور کے الفاظ تو بہت سخت ہیں۔ خیال کرنا چاہیے، مسلمان ہے اور نماز نہیں ہے، پھر کاہے کا اسلام ہے؟ پھر دوسرے جمعہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کا نظام اللہ نے اتنا جامع قسم کا دیا ہے، نماز کی عبادت ایسی زبردست ہے، اور نماز کا پورا جو سسٹم ہے، جماعت کی نماز، پھر جمعہ کا نظام، ایک ایسا نظام ہے اللہ نے دیا ہے جس سے پوری کی پوری زندگی درست ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی صحیح انداز میں آداب کے ساتھ نماز کو اختیار کرے، اس کی نماز زندہ نماز ہے، تو اس کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں پھر کچا پن نہیں رہتا، پوری زندگی کو بدل کے رکھتی ہے نماز۔ جیسے ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں بھی بات آئی، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اقامت صلاۃ، پورے فوائد کب ہیں؟ اقامت صلاۃ ہو۔ اقام یقیم، اصل جو لفظ استعمال ہوتا تھا عربی میں، تیر کو نشانے پہ لگانے کے لیے ہوتا تھا۔ جب نشانہ باندھتا تھا شکاری تو بالکل سیدھا کرتا تھا تیر کو، کہ چھوٹے تو سیدھا جا کے نشانے پہ لگے، اس کے لیے اقامت کا لفظ ہے۔ تو گویا نماز کو بالکل ایسے ہی اہتمام سے ادا کرنا جیسے تیر چھوڑنے والا پورا یکسو ہو کے چھوڑتا ہے تیر، تب جا کے وہ نشانے پہ لگتا ہے۔ تو نماز کے سارے آداب، سنتیں سب اس لیے ہیں تاکہ نماز میں وہ تاثیر آئے، کہ وہ یکسوئی والی نماز بنے، اللہ کے دربار میں اثر کرنے والی نماز بنے، اور پھر وہ پوری زندگی کو بدلنے والی نماز بنے۔ اس میں ایک نقطہ پہلے ہی عرض کر دیا جائے، بعد میں چھوٹ نہ جائے، کہ نماز سے جو زندگی بدلتی ہے وہ اس نماز سے بدلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی ہر چیز کو بھول جائے نماز۔
اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ نماز کی جو سب سے اعلیٰ مشق ہے وہ تہجد کی نماز میں ہوتی ہے۔ جب کہ آدمی رات میں سو کر اٹھتا ہے تو دن بھر میں جو خیالات ٹینشنز تھے وہ پورے صاف ہو جاتے ہیں، اور جب اٹھتا ہے تو پہلے اللہ کی نبی کی سنت ہے، تاروں بھرے آسمان کو آپ دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں تھوڑی دیر کھو جاتے تھے، اللہ کی عظمت، اللہ کی زبردست کائنات میں تھوڑی دیر کھو جاتے تھے۔ پھر وہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے جس میں کائنات میں کھو کر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے بندے کے، اس کا بیان ہے، کس طرح کی مناجات، کس طرح کی تڑپ، کس طرح کے جذبات کائنات میں کھونے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ وہ پورا رکوع پڑھتے تھے اللہ کے نبی، اس کے بعد آ کے تہجد پڑھتے تھے۔ تو تہجد ہے اصل نماز کی زبردست آخری درجے کی ٹریننگ کی جگہ، جب اللہ تعالیٰ بھی خاص طور پہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا نام ایسے یاد کرو کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تبتل کہتے ہیں سب سے کٹ جانے کو۔ یہی ہم نماز شروع کرتے ہوئے بھی حنیفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فطرس انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ۔ حنیف کے بھی معنی سب سے کٹ کے جڑنے کے۔ تو نماز سے جو زندگی بدلتی ہے وہ نماز کو اس نقطے پہ لے جانا کہ نماز میں آدمی سب کچھ بھول جائے اطراف، تب جا کے اثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہندوستان کے جو ہے غیر مسلموں نے جو ہے نماز سے ایک ایسا، نماز کا مطالعہ کر کے ایک ایسا راج یوگ نکالا ہے کہ وہ جو کرتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ غیر مسلم نماز سے استفادہ کر کے ایسا ایک یوگا کا ایک انداز انہوں نے نکالا ہے جس سے زندگی بدل جاتی ہے۔ بڑے ان کے سخت اصول ہیں، بالکل جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنا، غصے میں نہیں آنا، یہاں تک کہ شادی نہیں کرنا بھی ان کے لیے۔ ان پورے اصولوں پہ آدمی آ جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا یہ کہاں سے سیکھا تم؟ انہوں نے کہا نماز سے ہم نے سیکھا۔ اور یہی نقطہ واضح کیا انہوں نے کہ نماز میں جب آدمی سب سے کٹ جاتا ہے، اس حال میں جب امام اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ کے احکام پڑھتا ہے، تو جب آدمی سب سے کٹ کے توجہ اللہ میں ڈوبتا ہے، اس وقت جو بھی اس کو ہدایات دی جائیں اس کی فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں، اندر اتر جاتے ہیں، یہ اس کے مطابق اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو کٹنا، پوری کائنات سے، ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی یاد میں پہنچنے سے نماز بنتی ہے۔ ویسے تو جیسے بھی نماز پڑھیں گے فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن آج جو ہمارا حال ہے کہ نمازیں بھی 30 سال سے جاری ہے اور زندگی میں ٹیڑھ بھی ہے، اصول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ نماز میں ہم مخلوق سے کٹتے ہی نہیں، مخلوق ہی میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا وہ جو ول پاور جو ہے، جو انسان کو کسی چیز پہ کھڑا کرتا ہے، وہ ایکٹیو ہی نہیں ہوتا۔ پوری طرح کٹ کے اللہ کی یاد میں کھونے سے جب زندگی بدلتی ہے، اس کے لیے مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل اللہ نے اس کے واسطے مستقل جو ہے مشقیں نکالی، جو کئی سالوں میں وہ مشقیں جب پوری ہوتی ہے تب یہ کٹنے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات، حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، لیکن کسی کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ وہ ہے توجہ اللہ ہو نماز میں، تب جا کے زندگی بدلتی ہے۔ اور ویسی ہی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نماز پہ جو وعدے ہیں وہ صفات والی نماز پہ ہے، بغیر صفات والی نماز پہ نہیں ہے۔ وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن میں ہے ویل للمصلین، جہنم ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے، بول رہے کون ہے؟ جن کی نماز کے اندر غفلت کی کیفیت ہے، سہو کی کیفیت ہے، اور پھر جن میں ابھی کنجوسی باقی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، نماز آئی لیکن کنجوسی نہیں گئی، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے دوزخ ہے۔ قرآن میں کہہ رہے ہیں، احادیث میں ہے
کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے اللہ کے پاس لائے جائیں گے کہ ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، ایک نیکی دو نیکی نہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ اس میں لفظ صاف طور پہ ہے، نمازی ہوں گے وہ، بلکہ اس میں تو تہجد کا بھی ذکر ہے، تہجد بھی پڑھ رہے ہوں بے جان قسم کی، ہر طرح کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ پوچھا گیا وہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ وہ عبادتیں تو ہوں گی، لیکن جیسے ہی پیسے کی بات آئے گی، مال کا مسئلہ جہاں آئے گا تو وہ چھلانگ لگائیں گے۔ مال کی محبت ہوگی ان کے اندر، ایسی چیز ہے مال کی محبت جو اس دور کا خاص فتنہ ہے۔ تو مال کی محبت نہیں گئی، نماز چل رہی ہے تو وہ حدیث بتاتی ہے کہ نمازوں کے ساتھ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ نماز کسی ایک مشق، کسی ایک بے جان عمل کا نام نہیں ہے، یہ پوری زندگی کو پاکیزہ بنانے والا عمل ہے۔ اللہ کی یاد ایسی قائم ہو جائے، ایسی قائم ہو جائے کہ پھر برائیاں چھٹ جائیں، اس کے لیے پڑھوائی جا رہی نماز۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، وہ مراد نہیں ہے، وہ تو فرض تو ادا ہو جائے گا، بہت زبردست جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں گے، لیکن نماز سے جو اللہ جیسا بندہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ تو بندہ نہیں بنیں گے، اور جو گناہ ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے سزا ہوگی۔ پھر نماز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں، پھر یہ بھی ہے حدیثوں میں کہ جو نماز کو اہتمام سے نہیں پڑھتا، سنوار کے نہیں پڑھتا، نماز بد دعائیں دیتی ہی جاتی ہے آسمان پہ، تو نے جس طرح مجھے برباد کیا اللہ تجھے برباد کرے۔ تو ایک مرحلہ تو ہے نمازی بننا، نمازی نہیں بن رہا ہے تو وہاں اسلام کا ہی مسئلہ ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس تو مسلمان نہیں، اب دوسرے ائمہ کے پاس سخت سزائیں ہیں، جب تک امام ابو حنیفہ کے پاس جب تک نماز کی پابندی شروع نہ کرے اس کو جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ اب جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اپنی نماز حقیقی نماز بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ جب حقیقی بن جائے گی تو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا اور ساری زندگی کامیابیوں سے بھر جائے گی۔ کامیابیوں کے وعدے ہیں نماز پر۔ تو گزشتہ جمعہ میں نماز سے زندگی کی کیسے اصلاح ہوتی ہے چند پہلو سامنے آئے تھے۔ تو ایک پہلو یہ آیا تھا کہ نماز مسلمانوں کو اجتماعیت سکھاتی ہے، مل جل کے رہنا ہے، اکیلے اکیلے نہیں رہنا ہے۔ پورے محلے والے جڑ کے رہیں، پورے خاندان والے جڑ کے رہیں، گھر ہے تو گھر والے سب گھر کے بڑے کے تحت رہیں، پورا خاندان ہے تو وہ خاندان کے بڑوں کے تحت رہے، محلہ ہے تو پورا محلہ امام کے تحت رہے۔ یہ نماز کا سبق ہے۔ یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن مسلیوں میں اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے حالات کی خیر خبر نہیں ہے، تو وہ نماز ادھوری پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا نظام جو ہے نہیں، آپ کے پاس نماز ہے، نماز کا نظام نہیں۔ عرض کیا گیا تھا کہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، بعد میں تابعین کے زمانے میں مسجدوں میں پورے محلے کا رجسٹر رہتا تھا، وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا تھا روزانہ، کس گھر میں کون بیمار ہو گیا ہے، کس گھر میں کون سفر پہ چلا گیا ہے تو اس گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، کس گھر میں معذور ہے کہ وہاں پانی لانے والا کوئی نہیں ہے۔ پورے محلے کا انتظام مسجد سے ہوتا تھا، لوگ ذمہ داریاں بانٹ لیتے تھے، اور جیسے ہی محلے میں کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا مسجد سے وظیفہ جاری ہو جاتا تھا اس کی پرورش کا۔ پورے محلے کو سنبھالنے کا سسٹم ہے نماز۔ اب وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مسئلہ ہی ختم ہوا ہے، بس آ رہے ہیں نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف بھی پورا نہیں۔ تو نظام نماز نہیں ہے آپ کے پاس، نماز پڑھ رہے ہیں مگر نظام نماز، اقامت نماز نہیں۔ تو بتایا گیا تھا کہ اسلام میں اکیلی زندگی کی بالکل اجازت نہیں ہے، اجتماعیت سکھائی گئی۔ کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر سے ناراض ہو کے رس کے الگ جا کے سو گئی تو رات بھر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کسی بھی لیول پر الگ الگ رہنے کی اجازت نہیں۔ اس نے فرمایا سفر میں بھی ایک آدمی نکل رہا ہے تو فرمایا شیطان ہے وہ، 3 نکلو فرمایا، اور 3 ہے تو فوراً ایک کو امیر بنا لو فرمایا۔
جہاں 3 ہوتے ہی امیر ہے. مسلمان کہیں بھی کسی بستی میں کہیں بھی جیسے ہی 3 مسلمان کسی محلے میں آباد ہو گئے وہاں ایک امیر ہونا چاہیے. حضور کی تعلیمات ایسی ہیں. تو اجتماعیت سکھاتا ہے اسلام. عمل تو نہیں کر رہے ہیں پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اور یہ بات بھی گزشتہ شاید شروع ہو چکی تھی کہ نماز امانت داری سکھاتی ہے. امانت داری کا مطلب ذمہ داری ادا کرنا. ہمارے پاس بہت چھوٹا مفہوم مشہور ہے مسلمانوں میں. کوئی ہمارے پاس پیسے رکھ کے گیا, کوئی چیز رکھ کے گیا, تو آیا تو ویسا کا ویسا اس کو دے دینا, جو نوٹا رکھ کے گیا تھا وہی دینا, اتنا ہی مفہوم ہے. عام طور پہ مشہور ایسا ہے. ورنہ قرآن میں جو امانت کی تفصیل ہے, احادیث میں جو تفصیل ہے, اس میں امانت کا مطلب ہے جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ کے گھر میں بحیثیت باپ ہونے کے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, بحیثیت شوہر ہونے کے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں, آفس میں بحیثیت ملازم ہونے کی آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں, تجارت میں بحیثیت تاجر ہونے کے گاہک کی جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہے, آپ زندگی میں جس فیلڈ میں جہاں بھی ہے وہاں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں. اور پھر وضاحت بھی کہی گئی ہے کہ وہ ذمہ داریاں رائٹنگ میں ہونا ضروری نہیں ہے, فرمایا لکھی بھی نہیں ہیں وہ, لیکن وہ سمجھ میں آتے ہیں. ایسی بھی ذمہ داریاں, ان پوری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام ہے امانت داری. اور قرآن مجید میں 2 جگہ بھی نمازیوں کی صفت جو نقشہ کھینچا گیا ہے, دونوں جگہ امانت کا تذکرہ ہے. 18ویں پارے کے شروع میں, 29ویں پارے میں. نماز سے جو چیز لازماً پیدا ہونی چاہیے, احساس ذمہ داری. کوئی بھی ڈیوٹی کو دیر سے آ رہا ہے, پہلے واپس آ رہا ہے, ڈیوٹی کے ٹائم پہ فون کرتا بیٹھا ہے, اس کی اجازت نہیں, یہ سب وہ لوگ ہیں جو نماز پوری نہیں کر رہے ہیں, نماز کا حق ادا نہیں کر رہے, نماز ان کے اندر آئی نہیں. جو بھی کام کر رہے ہیں ادھورا کر رہے ہیں, نماز ان کے اندر آئی نہیں. فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, ہر کام کو پرفیکٹ انداز میں کرنا اللہ نے فرض کر دیا ہے. فرمایا حدیث شریف, فرض ہے, فرض. جو بھی کام ہاتھ میں لے رہے ہیں اس کو صحیح کیجیے. تو امانت داری بہت ضروری ہے. جیسے حضور کہتے تھے کہ بھائی جو رکوع صحیح نہیں کر رہا, جلدی اٹھ جا رہا ہے, سجدہ صحیح نہیں کر رہا ہے, رکوع سے اٹھ کے ایسا سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ پورا جسم سیٹ ہو جائے, پوری ہڈیاں اپنی جگہ پہ آ جائیں, پورے جوڑ, اس کے بعد آدمی سجدے میں جائے. جو بھی ایسا نہیں کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا یہ چور ہے جو نماز میں چوری کر رہا ہے. تو اسی کی تفصیل کی گئی ہے کہ ایسا ہی زندگی کے ہر معاملے میں جس کام میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہ کرنا چوری ہے. اور قرآن میں فرمایا ویل للمطففین, ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جہنم ہے. فرمایا تو اس کی بھی تشریح کی گئی کہ ڈنڈی مارنا صرف ترازو کے تول میں ہی نہیں ہے. ترازو کے تول میں جیسے ڈنڈی مارنا نہیں ہے, ایسے ہی شوہر بیوی سے بول رہا یہ کرو وہ کرو, پوری بیوی سے تو کام کرا رہا ہے, اپنے کام نہیں کر رہا ہے. ادھر سے تو پورا لے رہا ہے, ادھر سے حق ادا نہیں, یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. فرمایا ملازم ہے, تنخواہ تو لڑ کے لے رہا ہے, لیکن ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے, تو یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. ملازم مت پہ رکھنے والا کام تو خوب لے رہا ہے, لیکن اس کے معاوضہ برابر نہیں دے رہا, یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. جہاں 2 آدمی ہو گئے وہاں ایک دوسرے کا حق پورا ادا کرنا, یہ نماز کا سبق ہے. جو یہی نہیں کر رہا ہے تو اس نے نماز کو نہیں سمجھا. جب نماز اہتمام سے آپ پڑھ رہے ہیں, رکوع برابر ہے, سجدہ برابر ہے, تو یہی صفت ہر جگہ ہونا ہے, حق ادا کرنا ہے ہر چیز کا. فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, قرآن مجید میں ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں پوری ادا کرو, ان کے اہل جو ذمہ دار ہیں ان کی امانت ادا کرو. ایسے ہی نماز جو ہے دفاع بھی سکھاتی ہے, دشمنوں سے غافل ہو کر بس ایسے ہی جی رہے ہیں اندھوں کی طرح سے. کون ہم پہ حملہ کرنے والا ہے, کدھر سے حملہ ہونے والا ہے, اس کا کچھ بھی ہوش نہیں ہے. لگے ہوئے ہیں عبادت میں, اس کی بھی اجازت نہیں. اس لیے باضابطہ نماز قرآن مجید میں صلاۃ خوف سکھائی گئی. حالانکہ کب اس کا موقع آتا ہے, ہم لوگ تو زندگی میں ایک بار بھی صلاۃ خوف نہیں دیکھتے, لیکن نماز میں تفصیلی تذکرہ ہے اس کا. صلاۃ خوف کا تذکرہ قرآن میں.
تو فرمایا جب دشمنوں کا خطرہ ہو، میدان جنگ ہو، تو اس طرح سے نماز پڑھیں کہ پہلی صف والے نماز میں امام کے ساتھ رہیں، دوسری صف والے کھڑے کے حفاظت کرتے رہیں، پھر ایک رکعت ہونے کے بعد پہلی صف والے پیچھے چلے جائیں، جو حفاظت کر رہے تھے وہ امام کے ساتھ پڑھیں۔ بہرحال اس کی تفصیل ہے حدیثوں میں۔ تو نماز کے وقت بھی دشمن سے غافل ہونے کی اجازت نہیں ہے، نماز کے عمل کو بھی اس طرح سے توڑا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دفاع بہت ضروری ہے۔ اپنے دفاع کو بھول کر عبادت میں بھی، اللہ کے سامنے بھی کھونے کی اجازت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو کتنا دفاع کا خیال ہے اپنا، کدھر کدھر سے حملہ ہو رہا ہے کچھ پتہ ہے، اس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہے؟ تو نماز کے سبق پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو نماز دفاع کا سبق دیتی ہے، اور نماز حق گوئی کا سبق دیتی ہے کہ جہاں کوئی غلطی ہو چپ رہنے کی اجازت نہیں ہے مسلمان کو، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے بتانا ضرور ہے، حق کو بتانا مسلم سوسائٹی میں ضروری ہے۔ حق کو نہیں بتائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ حق کو پہچاننا ہی بند نہیں کر دیں گے، بلکہ حق کے خلاف باطل کو صحیح سمجھنا شروع کریں گے۔ فرمایا حق ہر وقت سچائی کیا ہے، ہر نمازی کا کام ہے جہاں ہے وہ سچ کو بتاتا رہے۔ اس کی ٹریننگ کیا ہو رہی نماز میں؟ جیسے ہی امام جو ہے غلطی کرے تو مصلی کا کام کیا ہے؟ ٹوکنا ہے، اس کے ساتھ غلطی کرنا نہیں۔ مسلمان مصلی پیچھے سے کیا کہے گا؟ سبحان اللہ بولے گا۔ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر بولنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے سے اللہ اکبر بولتے ہیں۔ اللہ اکبر بولنا کیا ادب ہے دیکھیں اسلام میں، یعنی ٹوکنے کا انداز سکھایا جا رہا ہے۔ یہ غلطی ہو رہی ہے اس وقت اللہ اکبر بولو، جھکو، ایسا بولنا نہیں سکھایا گیا۔ کیا سکھایا گیا؟ پیچھے والا کیا بولے؟ سبحان اللہ۔ غلطیوں سے تو پاک تو اللہ ہے۔ امام صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تو امام صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے یہ نہیں بول رہا مصلی، اللہ غلطیوں سے پاک ہے بول رہا۔ یعنی ادب سے امام کا دل نہ ٹوٹے اس طرح سے اس کی غلطی بتا رہا ہے کہ آپ سے اگر غلطی ہو گئی تو کوئی انہونی نہیں ہوئی، غلطی سے پاک ہونا تو اللہ کی صفت ہے۔ تو امام کو اس طرح سے ٹوک رہا ہے کہ امام کا دل نہ دکھے۔ کیا تربیت ہے اسلام کے نظام میں۔ اب اسلام کو سمجھنے کی فرصت کس کے پاس ہے؟ کمائی کی چیزیں ہیں تو سیکھیں گے کتنا بھی وقت لگا کے۔ تو امام کو کچھ متشابہ ہو گیا، اشتباہ ہو گیا تو لقمہ دینا ہے۔ ایسے ہی نماز کیا سکھاتی ہے؟ نہ صرف پاک صاف رہنا سکھاتی ہے، بلکہ نظافت سکھاتی ہے، بلکہ زینت سکھاتی ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، سلوائی اچھی ہو، کوئی بھی لباس ہے اچھا ہو۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ غفلت کی وجہ سے الٹے سیدھے کپڑے پہن لینا، الٹی سیدھی کٹنگ کے کپڑے پہن لینا، الٹے سیدھے کلرز پہن لینا، یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ کلرز کا انتخاب صحیح ہو، ڈیزائن کا انتخاب صحیح ہو، زینت ہو کپڑے کے اندر، یہ اللہ کی پسند کیا نمازی ہے یہ۔ تو اللہ نے فرمایا اب اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی نماز کو جا رہے ہو زینت اختیار کرو بول رہے۔ کپڑے کنگھی ونگی جو بھی ہے، کنگھی تو روز نہیں کرنا ہے بار بار، لیکن خوبصورت انداز میں کپڑے پہن کے مسجد کو جانا ہے۔ اب روزانہ جو 5 مرتبہ خوبصورتی کا، ڈریسنگ کا، ہر چیز کا، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، بس سلیقہ ہونا چاہیے۔ روزانہ 5 مرتبہ جو سلیقے سے ڈریس پہن رہا ہے، اب اس کی زندگی میں سلیقہ نہیں آئے گا کیا؟ آج کی دنیا کہتی ہے، جدید دنیا، بزنس میں ترقی کرنا ہو، کاروبار پھیلنا ہو، تو آپ کا لک اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کو دیکھنے سے سامنے والے کو سمجھ میں آئے کہ یہ سمجھدار انسان ہے، کام کا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو ترقی ہوگی۔ سورج کے اوپر ہی 12 بج رہے ہیں، دیکھنے میں ہی آپ فیل انسان لگ رہے ہیں، مایوس انسان لگ رہے ہیں، تو کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ تو ترقی کا ایک بڑا راز ہے کہ آپ کا لک اچھا ہونا چاہیے، تکبر والا نہیں، چچیروں لوگوں والا نہیں، بچوں والی ڈریسنگ نہیں، مگر اچھی ڈریسنگ، باوقار ڈریسنگ، خوبصورت ڈریسنگ۔ اب ہر نماز میں ٹریننگ کرا رہے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور نہا دھو کے طریقے سے آنے کا ہے۔ ایک مزدور ہے، پسینہ جا رہا ہے، پسینے کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں کہ بھائی
پسینہ اپنا صاف کر لو، کپڑے تبدیل کر لو، کپڑے کا ڈریس، اگر تمہارا کام ایسا ہے کہ کپڑے اس میں دھبے والے ہو جاتے ہیں تو ایک جوڑا رکھ لو وہیں پہ کام کی جگہ پہ نماز کے لیے، اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ اور فرمایا میلا کپڑا جیسے ہی میلا ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر بند کر دیتا ہے، فرمایا صاف کپڑا پہنیں گے، حضور نے فرمایا صاف کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، میلا ہو جائے تو ذکر بند کر دیتا ہے۔ کیا نازک ذہن بنا رہا ہے اسلام، کہاں کہاں جو ہے اللہ کی یاد کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے بتا رہا ہے۔ جہاں میل ہے وہاں ذکر بند، اور دوسری حدیث میں معلوم جہاں ناپاکی ہے گندگی وہاں شیطان حاضر، شیطان کا گندگی سے لنک ہے، اس کی غذا ہی گندگی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پاک صاف کپڑا پہنو، میلا کپڑا مت پہنو، ذکر بند ہو جاتا ہے۔ ایسے فرمایا کچی پیاز کھا کے مت آؤ مسجدوں میں، منہ میں ہلکی سی بو پیدا ہوتی ہے اس سے، لیکن کتنے لوگ ہیں سگریٹ پی پی کے منہ بدبودار ویسے مسجد میں آ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ اب ہر مرتبہ آدمی ایسی تیاری کر کے آئے گا کہ میرے اندر بدبو نہ ہو، تو اس کی زندگی میں عادت ہی پڑ جائے گی، روزہ اندر 5 مرتبہ تو اس کو آنا ہی مسجد، تو اس کی عادت ہی اپنے آپ کو بدبو سے بچانے کی بنے گی۔ کتنے لوگ ہیں نوجوان ہیں دانتوں کی صفائی کا لحاظ نہیں، وہ بیڈ ٹی ایک چلاتے ہیں، اٹھتے ہی منہ دھونے سے پہلے ایک چائے پی لیتے ہیں۔ تو ایسی گندی عادت جو ہے ایک نمازی کے اندر کیسے رہ سکتی ہے جس کی طبیعت صفائی کی ہو گئی؟ اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا یہ مسجد فرشتوں کی جگہ ہے، ریا خارج کر رہا آدمی تکلیف ہوتی ہے، بدبودار کپڑے پہن کے آئے، بدبودار منہ میں سے بدبو آ رہی، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آدمی ایسا آدمی کسی کو کہیں بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا۔ اور نماز کیا سکھاتی ہے انسان کو؟ باوقار کپڑے پہننا سکھاتی ہے، ستر۔ نماز کی شرائط میں کیا ہے؟ ستر، ڈھکنا۔ مرد کے لیے کون سے حصے ڈھکنا ضروری ہے، عورت کے لیے کون سے حصے ڈھکنا ضروری ہے، وہ ڈھکے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا سکھا رہے؟ اچھی ڈریسنگ سکھا رہے، اور ایسے بھی کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے جو پہن کے آپ کہیں اپنے سسرال کو نہیں جاتے، آفس کو نہیں جاتے، ویسے کپڑے پہن کے مسجد کو آنے کی اجازت نہیں، باوقار کپڑے ہونے چاہیے۔ ستر، کھلے سر نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ جو ہے ٹوپی پہن کے پڑھتے تھے۔ آج کل ایک سے بڑھ کے نکل گئے ہیں دین کی تشریح کرنے والے، ٹوپی کی ضرورت نہیں، فلاں کی ضرورت نہیں، گستاخ لوگ بہت پیدا ہو گئے، گستاخ، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، گستاخی کی پوری ادائیں، اور دین میں جہاں جہاں ادب کا پہلو سب نکال کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ انسان بنتا ہے ادب کی وجہ سے۔ جہاں ادب نہیں ہے سمجھو وہاں روح کے اعمال کام آنے والے نہیں۔ دین کی جان ادب ہے۔ اب لوگ ہر جگہ جو ہے الٹی سیدھی بحثیں کر کے ادب کی ہر چیز نکال کے پھینک رہے ہیں، امت کو بے ادب بنا رہے ہیں۔ بے ادب محروم رہتا ہے، بے ادب مقبول ہو ہی نہیں سکتا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، موضوع الگ ہے، ورنہ یہ جو اس قسم کی جو ذہنیت ہے بے ادبی والی، یہ امت کو کیسی برباد کر رہی ہے، اس پہ بہت بولنے کی ضرورت ہے، بہت وضاحت، بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، بے ادبی۔ تو کھلا ہوا گلا، کھلا ہوا آستین چڑھے ہوئے، سونے کا ڈریس پہن کے مسجد کو جا رہے ہیں، پورا یہاں تک ہی یہ ڈریس، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، سب بے ادبی ہے۔ اجازت نہیں ہے اس کی، آستین پوری ہونی چاہیے، اس کو پورا چڑھا کے بھی نہیں ٹھہرنا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی کو باوقار ستر کا خیال رکھنے والی بے حیا۔ آج کیا ہے کتنے فیشنیبل لوگ ہیں، اچھے پڑے چڈی پہن کے نکل جاتے پارکنگ کر کے اس کے واسطے۔ یورپی ملکوں کے اندر اور ان کے جو یہاں متاثر لوگ ہیں مسلمانوں، ڈاکٹر صاحب ہیں چڈی پہن کے سائیکلنگ کر رہے ہیں، کئی لوگ ہیں نل کے پاس نہا رہے ہیں چڈی پہن کے نہا رہے ہیں۔ تو یہ بے حیائی اس سے نماز نکال دیتی ہے، نماز باوقار بناتی ہے انسان کو کہ بھائی اچھا لباس پہنو، کامل لباس پہنو۔ اور نماز جو ہے سب سے اعلیٰ عمل ہے، دنیا میں بھی حشر میں بھی سب سے پہلے اس کی پوچھ ہے۔ فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے، فرمایا معراج، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ معراج کس کو بولتے ہیں؟ عروج کی انتہا، ترقی کرتے 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 اب ایسی جگہ آدمی پہنچ گیا کہ اس سے آگے پھر کوئی مقام ہی نہیں ہے، تو اس کو بولیں گے معراج، عروج سے بنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ترقی کرتے کرتے 7 آسمانوں سے گزر کر عرش تک پہنچ گئے تھے. اب اس سے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ حضور کی معراج. ایک آدمی نبی نہیں ہے لیکن امتی ہے، وہ اگر ترقی کرنا چاہ رہا ہے تو ترقی کرتے 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 اللہ کے قرب کی آخری منزل جو ملتی ہے وہ نماز میں ملتی ہے. اتنے ہزاروں درجے ہیں نماز میں، بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ. آج فجر جیسی پڑھی تھی اس سے ظہر اچھی پڑھ رہا ہے آدمی اچھا بنا کے اہتمام سے، پھر عصر ظہر سے اچھی پڑھ رہا ہے آدمی اچھا اہتمام سے، کیفیت بڑھ رہی ہے، اس کی آداب کا لحاظ بڑھ رہا ہے. اس طرح آدمی ہر اگلی نماز کو پچھلی نماز سے اچھی بناتا چلا جائے اور وہ زندگی کی آخری نماز تک بھی اس کا معیار بڑھاتا چلا جائے تو بھی اور بھی میدان باقی ہے نماز میں. اتنے نماز میں لیولز ہیں. 2 آدمی آزو بازو نماز پڑھتے رہتے ہیں، دونوں کا لیول ایک نہیں رہتا. کسی کی نماز کو اللہ تعالیٰ سونے کے بھاؤ میں لیتے ہیں، کسی کی نماز کو اللہ مٹی کا بھاؤ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو فرمایا عروج کی انتہا ایک مسلمان کیریکٹر میں، قرب الہی میں، سوچ میں، پاکیزگی میں عروج کی انتہا کو پہنچ سکتا ہے تو وہ نماز میں پہنچ سکتا ہے. ایسی نماز پہ ہماری کوئی محنت ہی نہیں ہے، کوئی قیمت ہی نہیں دے رہے ہیں اس کو. اور ازدواجی زندگی کی بھی بہترین ٹریننگ دیتی ہے نماز. میاں بیوی بہت محبتوں سے رہیں، کچھ خلش ہو تو فوراً اس کو دور کر لیں. اس کا نماز حکم دیتی ہے، نماز کا سسٹم. جیسے جمعہ کی نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز کو آئے، اور ایک لفظ ہے اس میں، اپنی بیوی کی خوشبو لگا کر آئے. آپ کی بیوی جو استعمال کرتی ہے، مردوں کی خوشبو الگ رہتی ہے، عورتوں کی الگ رہتی ہے. تو وہاں حضور کیا فرما رہے حدیث میں، جمعے کی حدیث میں، اپنی بیوی کی خوشبو لگا کر آئے. پھر اور کچھ ہے تو اس کو 1 سال کا ثواب ملتا ہے، 1 سال کی عبادت. اب بیوی کی خوشبو لگا کے کب آئے گا؟ لڑائی ہے تو لگا کے آئے گا کیا؟ جب تک تعلقات اچھے نہیں ہوں گے خوشبو جیسی چیز مانگنا بیوی سے. تو اگر آپ صحیح نمازی ہیں تو بیوی سے اچھا تعلق رکھنا ضروری ہے. کئی نیک بندوں کے تذکرے ہیں. ایک مشہور بزرگ کا تذکرہ ہے عالم کا. وہ آئے مسجد میں حاضر ہوئے، بالکل لگا ہوا گھر تھا قریب میں. ایک دم جماعت سے انہوں نے کہا لوگوں سے، اپنے لوگ تھے، ذرا رک جائیے بھائی. فوراً جا کر بیوی سے معافی مانگنے کے آئے. اصل میں آتے آتے وہ بوڑھے تھے تو بیوی جو ہے پانی ڈال رہی تھی وضو کرانے میں، تو ذرا کوتاہی ہوئی تو ان کے زبان سے جھڑکی نکل گئی تھی بیوی. لیکن مسجد میں آتے آتے خیال آیا بھائی نماز اب قبول کیسے ہوگی؟ بیوی تو وہاں پر بیچاری پریشان ہوگی، جھڑک کا اثر ہوگا. نہیں، میں پہلے بیوی کو راضی کرتا ہوں پھر آ کے نماز پڑھتا ہوں. تو انہوں نے نماز کو چونکہ اپنے لوگوں کی تھی رکوا کے فوراً جا کے معافی مانگ کے آئے، پھر نماز پڑھی. یہ ہے اسلام. یہ ہے نماز سکھاتی ہے کہ بیوی کو ناراض نہیں رکھنا ہے. بیوی شوہر دونوں بھی ناراض ہونے کا رشتہ نہیں ہے. جلدی سے صفائی ہو جانی چاہیے. سونے سے پہلے کوئی ایک رات ایسی نہیں گزرنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو. اب یاد رکھیے آپ مرد حضرات، یہ غصے کا موڈ چینج کرنا، اپنی ناراضگی کو دور کر لینا، اس کی سکت عورتوں میں نہیں ہے. ان کو گیئر چینج کرنے نہیں آتا. رس گئے تو رس ہی گئے، غلطی کس کی بھی رہو. اب منانا کبھی بھی شوہر کا ہی کام رہتا ہے. ان کو خود آگے بڑھ کے شوہر کو منانے والی بیوی معلوم نہیں کہاں ہے دنیا میں، کہاں رہتی ہے. عورتوں میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے. منانا مرد کا کام ہے، غلطی کس کی بھی ہو. اس واسطے عقل مندی اس لیے کہ جلدی منا لینا. جتنا لیٹ کریں گے آپ کا ہی لاس ہے. آپ کی صحیح خدمت نہیں ہوں گی، گھر میں وقت پہ کھانا نہیں ملے گا، بڑی پرابلم رہے گی. جتنا دیر کریں گے اتنا اور زیادہ عاجزی سے منانا پڑے گا. اس لیے جلدی منا لو، 1 منٹ میں، 2 منٹ میں، 10 منٹ میں. ورنہ منانا تو آپ ہی کو ہے، وہ تو جھکنے والے نہیں. تو بہرحال نمازی اپنی بیوی کو خوش رکھے. بیوی کو بھی نماز پڑھنا ہے، اس کو بھی اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے نماز پڑھنے کے لیے. اور نماز کیا ہے اور حقوق العباد بھی سکھاتی ہے. بیوی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے بھی 2 بھائیوں سے لڑائی ہے، بھائیوں کی بات بند ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا. نماز کا وقت آنے سے پہلے بھائی سے بات کر لینا. بھائی سے ہوئی، سالے سے ہوئی، ننند بھاوج کی ہو گئی، کسی کی بھی بحث ہو گئی، بات بند ہو گئی،
تو حکم کیا ہے؟ اگلی نماز سے پہلے تم معاملہ ٹھیک کر کے آ کے نماز پڑھو، ورنہ دونوں کی نماز سر سے زیادہ اوپر نہیں اٹھے گی، یہیں رہ جائے گی۔ اللہ بولیں گے مت لاؤ ان کا عمل، یہ دونوں کی بات چیت بند ہے، ناراضگی چل رہی ہے، میں ان کا عمل دیکھنے تیار نہیں ہوں، مت لاؤ ان کا عمل۔ تو گویا ہر نماز سے پہلے تعلقات صحیح کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، پورے رشتہ داروں سے، پورے اہل تعلق سے۔ اور کسی کے گھر جاؤ تو ادب کیا ہے کہ امامت گھر والا کرے گا، حدیث میں باہر سے جانے والے بڑے لوگ ہیں، اچھے حیثیت والے ہیں، مگر حق کس کا ہے؟ بولتے ہیں آپ کا گھر ہے، آپ امامت کریں۔ تو نماز کا سسٹم یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک کا حق پہچانو، کس کا کیا دائرہ ہے، کس کا کہاں کیا مقام بنتا ہے، اس کو پہچان کر اس کا مقام اس کو دو۔ ہر جگہ گھس پیٹ کرنا، گھس جانا، حقوق کو نہیں پہچاننا، یہ نماز کی تربیت کے خلاف ہے۔ کسی گھر جاؤ تو حضور نے فرمایا وہ صاحب خانہ کی جو خاص کرسی ہے اس پہ جا کے مت بیٹھو، فرمایا ہاں اس کی کرسی ہے، اس کو وہیں بیٹھنا، یہ سب سکھاتا ہے اسلام۔ فرمایا کہ دین نام ہے لوگوں کے مرتبے کو، درجات کو برقرار رکھنے کا، اور اگر لوگوں کے درجوں کا خیال نہیں رکھا جائے تو الحاد ہے، بے دینی ہے، فرمایا۔ تو نماز اس کی ٹریننگ دیتی ہے۔ اور کسی بھی دو مسلمان کی لڑائی ہے تو صلح کا حکم دے رہا ہے اسلام، صلح کے بعد نماز ہونی چاہیے۔ ایسے نماز کی خاص نعمت کیا ہے؟ خوش کہ جو بھی صحیح نماز پڑھتا ہے نا، اس کی نگاہ بھٹکنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر کہ کسی کی نگاہ بھٹک رہی ہے، غیر عورتوں پہ پڑ رہی ہے، غلط تصویروں پہ پڑ رہی ہے، تو ابھی نماز نہیں بنی۔ یہ تو ڈائریکٹ قرآن میں ہے، 18ویں پارے میں قد افلح المؤمنون میں اور 29 میں، دو جگہ نمازی کی ایک صفت ہے کہ سیکس ڈسپلن ان کے اندر ہوتا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، حفاظت رکھتے ہیں وہ لوگ۔ اور یہ تاثیر ہے، جو بھی کچھ مدت ذکر کرتا ہے، دھیان اللہ کی طرف اس کا بنتا ہے، یا جو بھی اچھی نماز پڑھتا ہے اس کی نگاہ پھر سیدھی ہو جاتی ہے، گندی نہیں رہتی۔ یہ نماز میں نگاہ میں ایک دم راست لنک ہے، جس کی بھی اچھی نماز بنے گی اس کی نگاہ گندی نہیں رہے گی، اور جو بھی نگاہ کو گندی کرے گا اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے، اگر تم نے غلط جگہ پر نگاہ ڈالی تو اس کی پہلی سزا یہ ہوگی کہ تمہاری نماز کی حلاوت چھین لیں گے، فرمایا۔ نماز کا تعلق اس کا سیدھ ہے، نظر غلط جگہ پڑتے ہی نماز کی لذت چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ویسے آدمی کا دل میں نماز میں دل نہیں لگ سکتا، دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ ایک دم۔ اور نماز کیا سکھا رہی؟ وقت کی پابندی زندگی کے ہر معاملے میں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ فرض ہے، فرمایا وقت پہ پڑھنا ہے نماز، وقت چلا گیا تو نہیں۔ اور جماعت سے پڑھے گا تو جماعت کا تو وقت مقرر رہے گا، اس میں آپ کو دن میں 5 مرتبہ وقت پہ پہنچنے کی عادت ہو رہی ہے۔ یہ عادت اس لیے ڈالی جا رہی ہے کہ باقی زندگی میں بھی وقت کی پابندی کرو، یہ نہیں کہ یہاں تو وقت کی پابندی ہے باقی جگہ پہ وقت کی پابندی نہیں ہے، تو نماز کا سبق جو ہے آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اور وقت کی پابندی وہ چیز ہے کہ جو وقت کی پابندی کرتا ہے وہ ضرور دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نماز سکھا رہی ہے کہ نماز وقت کی قدر بھی سکھا رہی ہے، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے ہم، جس وقت جو کام کرنا ہے وہ کریں گے، یہ سکھا رہی ہے نماز۔ اور کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے لوگ ہیں بھائی یہ کیوں کر رہے ہوئے، تو ٹائم پاس بولتے، ٹائم پاس، ٹائم کلنگ کا ایک لفظ آتا، ٹائم کلنگ کی چیز ہے کیا؟ قتل کرنے کی چیز ہے۔ ٹائم تو تم کیا کل کرو گے، تم کو قتل کر دے گا، تم زیرو ہو جاؤ گے۔ ٹائم کلنگ کی بالکل مومن کی زندگی میں کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے اس کو تو 18ویں پارے میں نمبر 1 نماز کی تاثیر بتایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع والی جس کی نماز ہوتی ہے، پہلی اس کی صفت کیا آتی ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کا کام نہیں کرتا نمازی، بول رہے اللہ تعالیٰ 18ویں پارے میں۔ جو کام ضروری ہیں گفتگو کرتے بیٹھے، جو ضروری نہیں ہے وہ گفتگو نہیں، سین دیکھتے بیٹھے، جو ضروری ہے دیکھتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز جو ضروری نہیں ہے بیکار ہے اس سے نمازی دور رہتا ہے۔ یہ نمازی کی پہلی صفت ہے 18ویں پارے کے اندر، لغو سے بچنا۔ تو یہ ٹائم پاس کا خانہ مسلمان کے اندر نہیں رہتا، ہر ٹائم یوز کے لیے، پاس کے لیے نہیں۔
اور نماز کیا ہے؟ شکر گزاری سکھاتی ہے، اس لیے کہ نماز ہے ہی شکر گزاری۔ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، شکریہ، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت نہیں ہے، کس وقت میرے پر کون احسان کر رہا ہے، کس سے مجھے فائدہ پہنچا ہے، وہ ہمیشہ محسوس کرتے رہنا، آدمی حساس رہنا۔ کسی کی ذات سے ایک پیسے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو محسوس کرنا، اس کا ممنون احسان رہنا۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر گزار بننے کے واسطے لوگوں کا شکر گزار بھی بننا ضروری ہے۔ کسی سے ذرا بھی فائدہ ہوا اس کو محسوس کرنا۔ حضرت علی فرماتے تھے ایک لفظ بھی اگر میں نے کسی سے سنا تو اب میں زندگی بھر ان کا غلام ہوں، بولتے تھے، غلام بولتے تھے، ایک لفظ کسی نے سکھایا۔ تو کسی بھی قسم کا فائدہ اگر ہم نے کسی سے اٹھایا، شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ٹریننگ نماز دیتی ہے۔ آج اہل یورپ نے اس کو استعمال کر لیا، اتنا استعمال ہے ان کے پاس، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، روڈوں پہ سڑکوں پہ ذرا کھٹے تھینک یو تھینک یو۔ یہ مومنوں کی صفت انہوں نے لے لی۔ تھینک یو سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنتے ہیں، اور احسان ناشناسی کرنے سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر صلاحیت والے اپنی صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے جب تھینک یو سامنے سے نہ ملے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، شکریہ کا کیا فائدہ زندگی میں ہوتا ہے۔ نماز سکھاتی ہے، شکر گزار ہونا سکھاتی ہے۔ بہرحال اور بھی چیزیں ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ نماز تو ایک سمندر ہے جیسے کہ عرض کیا گیا۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے جو اب تک نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ کیا زندگی لاپرواہی کا نام ہے؟ کیا زندگی اپنے مالک کو بھلانے کا نام ہے؟ کیا زندگی اپنے کو بھلانے کا نام ہے؟ کس کام کی وہ زندگی جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو؟ ویسا جینا کس کام کا؟ مرنا 1000 بار اچھا ہے اس سے۔ اپنے مالک کو ہی بھول رہا ہے، کوئی انسان ہے کیا وہ؟ تو نماز کی پابندی کریں، نماز کے بغیر انسانیت نہیں۔ انسان بولنا مشکل اس آدمی کو جو نماز نہیں، اپنے مالک کو بھلا رہا ہے۔ سینے میں دل ہے، نہیں پتھر کی سل ہے۔ ارے جس کا ہاتھ پاؤں، جس کا جسم، جس کا روح، جس کی زمین، جس کی آسمان، جس کا پوری زندگی جس کی، اس کو یاد کرنے کے لیے فرصت نہیں مل رہی ہے تو آپ آدمی ہیں یا پتھر ہیں؟ آپ دل نہیں ہے کیا سینے میں؟ اتنا آپ کے اندر حس نہیں ہے اپنے مالک کو پہچاننے کی، اپنے محسن عظیم کو پہچاننے، اس کے لیے فرصت نہیں ہے، پھر ہے کس لیے زندگی؟ ہر کام کو ٹھوکر مارے آدمی، لاکھ کروڑ کا معاملہ ہے لیکن نماز نہ چھوڑے۔ اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے وہ بہت شکر ادا کریں اللہ کا اس پہ، لیکن اپنی نمازوں کو نماز بنائیں، سمجھیں نماز کس چیز کا نام ہے۔ نماز ایک بہت معراج کے موقع پر دی گئی ہے، آپ کو ترقی کے اوج پر پہنچانے والی چیز ہے۔ نماز کو نماز بنائیے، اپنی توجہ اللہ والی نماز بنائیے، سیکھیے لوگوں سے جا کے نماز، جن کی نماز اچھی ہے، جو اس فن کو جانتے ہیں ان سے سیکھیے۔ جب آپ روزانہ وقت نکال ہی رہے ہیں، تقریباً 2-2.5 گھنٹے نکالتا ہے ایک نمازی نماز کے واسطے، وضو کرنا، حضرت کو جانا، آ کے سنت پڑھنا، 2-2.5 گھنٹے روزانہ کی زندگی میں 10% وقت نکال رہے ہیں، اور وہ ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں، اچھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ۔ ایک کام روزانہ اتنا وقت لگا کے کر رہے ہیں اور اس کا حاصل جو ہے، اس کا نتیجہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، کتنی نادانی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز سے محبت عطا فرمائے، نماز کا کمال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔